نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات چونکہ امتحان دے رہے ہیں، اس کی تھکاوٹ بھی ہے، اس کی ٹینشن بھی ہے، تو میں آپ سے بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات پر خصوصی فضل فرمایا ہے اور لاکھوں بچوں میں سے منتخب کر کے اپنے دین کے علم کے لیے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا۔ بہت سارے خاندان آپ کے خاندانوں سے اونچے ہوں گے، بہت سارے بچے آپ سے زیادہ باصلاحیت بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے بچے آپ سے زیادہ شکل و صورت کے اعتبار سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں، اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی بہت آپ سے آگے ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب سے انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسے کی فضا میں پہنچایا ہے۔ تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ کی مشغولیت ہے کہ آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں، قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بہترین مشغولیت اور کوئی نہیں۔ دنیا میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اس سے بہترین مشغولیت اور اس سے بہترین کام اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلے ہوئے علوم، آسمانوں سے نازل کیے ہوئے علوم، وہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ اگر میرے پاس وزیر اعظم کا خط آ جائے تو میں کتنی اہمیت سے اس کو پڑھوں گا نا، وزیر اعظم نے خط لکھا ہے، تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس نے لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اللہ نے ہماری طرف اس کو بھیجا ہے، جیسے وزیر اعظم کسی کے نام باقاعدہ خط بھیجتا ہے، اس کا نام لکھ کر اس کو روانہ کرتا ہے، تو ایسے ہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے نام پیغام بھیجا ہے کہ یہ ہے میرا پیغام، یہ ہے میرا دیا ہوا نظام زندگی۔ تو اس کا علم حاصل کرنے سے، اس کی تلاوت، اس کے علوم، دن رات اس میں آدمی مشغول ہو، اس سے زیادہ بہترین مشغولیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے اس راستے کو انتخاب کیا، آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ ساری قوم کے بچے اسی طرف آئیں، دل چاہتا ہے نا؟ آپ نے اگر یہ راستہ انتخاب کیا، اس کو اپنے لیے بہتر سمجھا، تو آپ کی تمنا یہ ہوگی نا کہ پورے ملک کے بچے، پوری قوم کے بچے وہ اسی راستے کا انتخاب کریں۔ تو اس میں آپ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو مدرسے میں اس لیے بھیجا ہے، اور آپ کے اساتذہ دن رات اس لیے آپ پر محنت کر رہے ہیں کہ آپ ایک تو علوم قرآن و سنت سیکھیں، اور دوسرا قرآن و سنت نے جو طرز زندگی بتایا ہے، جو نظام حیات ہمیں دیا ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جو احکام دیے ہیں، وہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں اور جس دائرے کی حد تک ہمارا بس چلتا ہے اور ہمارا کردار ہے، اس اجتماعی دائرے میں بھی ہم اللہ کے ان احکام کو نافذ کریں۔ آپ نافذ کر لیں گے، نمونہ بن جائیں گے، تو آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے معمولات کو دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر، آپ کے رویوں کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر سینکڑوں ہزاروں بچے اس طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا، خدا نخواستہ، کہ ہم نے صرف پڑھا اور بس اس کے بعد یہاں سے باہر نکلے تو پھر ایک اسکول کالج کے بچے میں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور جو رویے اس کے ہیں، جو بد اخلاقی اس میں ہے، جو دوسروں کے ساتھ زیادتی وہ کر رہا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، تلاوت کی پابندی وہ نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، اگر مدرسے کی چار دیواری سے نکلنے کے بعد اور امتحانات کے ختم کے بعد چھٹیوں کے زمانے میں اگر ہمارا بھی یہی رویے رہے، یہی حالات رہے، تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی ترغیب کا ذریعہ بنتے اور وہ ہمیں دیکھ کر اپنے بچوں کو دینی علوم کی طرف متوجہ کرتے،
وہ کہیں گے یار ہم نے مدرسے کے بچوں کو دیکھا ہے، ہمارا بچہ اسکول میں کالج میں پڑھتا ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، مدرسے کا بچہ بھی نماز کی پابندی نہیں کرتا، جماعت چھوڑ دیتا ہے، جگاتے رہتے ہیں اٹھتا ہی نہیں ہے، تلاوت کی پابندی نہیں کرتا، اس کے تو اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا تو اپنے بہن بھائیوں سے رویہ اچھا نہیں ہے، وہ تو گھر کے کاموں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، وہ تو مہمان بن کر بیٹھا رہتا ہے، وہ تو سست ہے، اس میں تو فعالیت ہی نہیں ہے، وہ تو متحرک ہی نہیں ہے، تو بچوں کو مدرسے میں بھیج کر ان کو اس طرح بیکار ہم نہیں بنائیں گے۔ تو وہ آئندہ آپ کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں اور اپنے دوسرے بچوں کے بارے میں بھی آپ کے رویوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے۔ آپ کے رویے اچھے ہوں گے، آپ کے اعمال کی پابندی ہوگی، آپ گھر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، آپ بہت اخلاق سے اپنے گھر کے سارے افراد کے ساتھ پیش آئیں گے، آپ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں گے، اپنے والدین کی بھی اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے، ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کے ان اخلاق کو دیکھ کر ہر ایک کو رغبت ہوگی، اور وہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان، دوسرے سے تیسرے خاندان، اس طریقے سے وہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ان باتوں کا اہتمام کریں گے۔ ایک بات تو آپ سے یہ عرض کرنا تھی۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں، کہ علوم کے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے، نورانیت پیدا کرنے کے لیے، ان کو مفید اور مؤثر اور نافع بنانے کے لیے چند چیزوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اخلاص نیت ہو کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے احکام ہمیں معلوم ہو جائیں، ہم خود ان پر عمل کر کے اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کے احکام ہمیں معلوم ہو جائیں، ہم پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں، کن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کریں، جن سے منع کیا ہے ان سے بچیں، اور اس پیغام کو پوری دنیا تک لے جائیں۔ تو یہ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کسی دنیاوی مفاد کا بالکل تصور ذہن میں نہ ہو، مالی کسی فائدے کی کوئی بات ذہن میں نہ ہو، کوئی منصب حاصل کرنا مقصد نہ ہو، معاشرے میں عزت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، واہ واہ کا جذبہ دل میں نہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے مالک اور خالق ہیں، اور انہوں نے ہم پر لا تعداد نعمتوں کی بارشیں برسا رکھی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو، مرضیات کو معلوم کریں، ان پر عمل کریں، اور نواہی اور اللہ کی نامرضیات کو معلوم کریں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس پیغام کو دنیا میں پھیلائیں۔ یہ نیت ہو علم سیکھنے سے۔ تو ایک چیز اخلاص نیت ہے۔ دوسری چیز اس کے لیے محنت ہے، اپنے اوقات کی حفاظت کرنا۔ یہ انسان کی زندگی ایک برف کی طرح ہے، برف کی سل ہے، اگر اس کو ایسے رکھیں گے اور اس کو کام میں نہیں لائیں گے تو پگھل کر ختم ہو جائے گی، اور اگر اسی برف کی سل کو اٹھا کر بالٹی میں ڈال دیں گے تو اتنا سارا پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، 20 لوگ پئیں گے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ہم اپنے اوقات کو کام میں لائیں گے تو دنیا آخرت میں فوز و فلاح ہمارا مقدر ہوگی، اور اگر ہم لایانی میں مشغول رہے، بیکار وقت گزار دیا، سو رہے ہیں تو سو ہی رہے ہیں، بالکل خیال ہی نہیں ہے کہ پھر اٹھنا بھی ہے، تو ایسے ہمارے اوقات ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے برف پگھل کر ضائع ہو رہی ہے۔ تو اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، محنت کے بغیر یہ قیمتی دولت جو اللہ تعالیٰ کے خزانے کی ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، وہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹی سی سوئی حاصل کرنے کے لیے بھی آدمی کو محنت کرنا پڑتی ہے، تو اتنی بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے آدمی چاہے کہ بس ایسے ہی بد دلی سے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، پاس تو ہو ہی جائیں گے، اتنے نمبر تو لے ہی لیں گے، تو اس طرح نہیں، پوری محنت کر کے، اپنا پورا زور صرف کر کے ہمیں علوم حاصل کرنے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، علم اپنا کچھ حصہ بھی اس وقت آپ کو دے گا جب آپ اپنا پورے کا پورا وجود اس کے حوالے کر دیں گے، اور کوئی دلچسپی آپ کی نہ ہو۔ علم سیکھنا ہے اور دن رات بس یہ بات سوار رہے کہ کہیں میرا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، میرا وقت فضول تو نہیں گزر رہا،
اس وقت میں کتنا پڑھ سکتا تھا، میں نے گپوں میں لگا دیا، بیٹھ گئے تو گھنٹہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، موبائل میں لگ گئے تو گھنٹہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ شیطان اور نفس آپ کے اوقات کو ضائع کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ آپ کو ہوشیار رہنا ہے کہ میرا وقت جو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور یہ قوت، یہ صحت، یہ جوانی سب اللہ نے دے رکھی ہے، تو کہیں میں اس کی ناقدری تو نہیں کر رہا، کہیں میں اس کو فضول میں ضائع تو نہیں کر رہا، کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ ہر وقت ہوشیار رہنا ہے۔ تو دوسری چیز ہے محنت، اور تیسری چیز ہے اساتذہ کرام اور آلات علم کا ادب و احترام۔ ادب سے ہی جو کچھ حاصل ہوتا ہے، بے ادبی آدمی کو محروم کر دیتی ہے۔ تو جو چیزیں بھی آپ کو میں ایک ذرا سا واقعہ سناؤں، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ واش روم گئے استنجے کے لیے، تو دیکھا کہ انگوٹھے میں روشنائی کا ایک ذرا سا نشان لگا ہوا ہے۔ اس وقت جو لکڑی کے قلم ہوتے تھے ان سے لکھا جاتا تھا، یا دوسرا بھی قلم ہوتا تھا تو اس کو رواں کرنے کے لیے ایسے کر کے کبھی نشان لگا دیتے تھے، تو وہ تھوڑا سا نشان یہاں لگا ہوا تھا۔ غسل خانے سے واپس باہر نکلے اور باہر آ کر محفوظ جگہ پر بیٹھ کر ہاتھوں کو دھویا اور پھر استنجے کے لیے گئے کہ کہیں یہ چھوٹا سا جو نشان روشنائی کا ہے، چونکہ روشنائی علم کا ایک آلہ ہے، تو کہیں یہ غسل خانے میں گندی جگہ پر میں نہ بہا دوں، یہ بے ادبی مجھ سے نہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ مجدد الفسانی دوسرے 1000 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنا دیا۔ انہوں نے دین کی تجدید کی، اور جو دین بالکل ہمارے بر صغیر سے مٹ چکا تھا اور شرک کا ایک اڈا بن چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کی برکت سے دوبارہ اس دین کو کس طریقے سے اٹھایا۔ اور اکبر بادشاہ جس نے اتنی زیادہ گڑبڑ کی تھی کہ خود مشرک ہو گیا تھا، سورج کو 2 دفعہ سجدہ کرتا تھا، اپنے سامنے اپنے درباریوں کو سجدہ کرواتا تھا، محمد اور احمد نام پر پابندی لگا دی تھی، طرح طرح کی خرافات اور کفریات، دین اکبری اس نے ایجاد کیا تھا کہ وہ 1000 سال کا دین تھا، وہ 1000 سال ختم ہو گیا، اب نئے 1000 سال کے لیے اور آگے کے لیے ایک نئے دین کی ضرورت ہے، تو ایک نیا دین اکبری اس نے ایجاد کیا۔ لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر محنت کی، اتنی محنت کی کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بالآخر اس نے کلمہ پڑھ کر اللہ کو جان دی۔ تو یہ آپ نے اس زمانے میں جتنے اٹھنے والے فتنے، آپ نے ان کی سرکوبی کرنی ہے، آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے، آپ نے اپنے دین اسلام کا محفوظ کرنے کے لیے صفائی کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ اسلحہ سے لیس ہوں، آپ کے پاس علوم دینیہ پختہ طریقے سے ہوں، آپ کی استعداد بہترین ہو، تو آپ اس دین کو پوری دنیا تک پھیلا سکتے ہیں۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ ادب و احترام۔ چوتھی چیز ہے دعا کا اہتمام۔ دعا کریں، اللہ ہی کے خزانوں میں ہے، یہ اللہ کے خزانوں کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ جتنا رجوع اللہ ہوگا، جتنا آپ کی طلب ہوگی، جتنا آپ دعا کا اہتمام کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ پر علوم کے راستے کھولیں گے، اور اپنی طرف سے خاص علوم عطا فرمائیں گے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ جب آدمی محنت بھی کرتا ہے، اس کے دل میں اخلاص بھی ہوتا ہے، وہ ادب و احترام بھی کرتا ہے ساری چیزوں کا جن کا علم سے تعلق ہے، اور وہ دعا کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے۔ یہ پانچویں چیز ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ناجائز کی ہیں، ظاہری باطنی سارے گناہ، اور اپنے اساتذہ سے پوچھا کریں کہ ظاہری گناہ کون سے ہوتے ہیں، باطنی گناہ کون سے ہوتے ہیں، ان میں سے کون سے گناہ کبیرہ ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے آدمی کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور پھر خیر کی باتوں کا اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ کون کون سے گناہ ہیں۔ تو ان سب گناہوں سے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، صغیرہ گناہ بھی کوئی اس لیے نہیں اس کو صغیرہ کہتے کہ وہ کوئی معمولی چیز ہے اور اس کو کرنے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنگاری تو چنگاری ہے نا، وہ تو کپڑوں کو جلائے گی، اور کسی بھی ایسی خوش جگہ پر لگ جائے گی تو پورا خاکستر ہو جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جانا۔ گناہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے،
تو ہم تو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اللہ کی اس ناپسندیدہ چیز کے قریب بھی ہم نہ جائیں۔ کبھی اگر انسان ہے، بشر ہے، ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات تو یہ عرض کی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اب بھی اور چھٹیوں میں بھی اوقات اتنے بہترین طریقے سے گزاریں، اور آپ اپنے رویے اور اخلاق اتنے شاندار رکھیں کہ دور دور تک خاندان والے آپ کو دیکھ کر ان کو رغبت پیدا ہو کہ ہم بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو علوم کی حقیقت، ان کی روحانیت، ان کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط بتائی ہیں: اخلاص، محنت، اساتذہ اور آلات علم کا ادب و احترام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور دعا کا اہتمام۔ جو طالب علم ان 5 چیزوں کا اہتمام کر لے گا، میں اس کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ بہترین عالم بنے گا اور وہ دین کا بہترین خادم بنے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام لیں گے کہ وہ آج تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔